تو شاعری وہاں سے آنے کے بعد وہ شاعری کچھ جمع ہوتی تھی وہاں، وہی جو میں نے کہنے کے مشق کے طور پر کہہ رہا تھا، کچھ غزلیں بھی کہہ رہا تھا، لیکن ایک جب تک تھوڑا بہت اندازہ ہو کہ یہ میرا اسلوب ہے وہ نہیں بنتا تو پھر شعر کہنا اچھا نہیں لگتا. پھر مجھے کچھ تمیز آ گئی کہ کس طرح کے شعر کہنے چاہیے، کیسے کہنے چاہیے. شعر کہنے چاہیے یا نظم لکھنی چاہیے؟ نظم کی طرف پہلے آئی، یعنی سوال یہ ہے، یا پہلے غزل کی طرف آپ کا؟ کیونکہ یہ دونوں بالکل مختلف چیزیں ہیں. نظم میں آپ جس طرح مشکل پسند ہے اور مفرس اور مورب ہیں، نظموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو معاصر ہماری تھیوری ہے اور مغربی شعریات ہے اس کے زیادہ قریب ہیں آپ. دیکھیں یہ دونوں چیزیں ساتھ چل رہی تھیں، اور میرے ساتھ یعنی کچھ مخلص دوست ہوں گے اور کسی اور بنیاد پر شاعر کو فیصلے اپنے کرنے چاہیے، سننا نہیں چاہیے. تو میں ان کا نام نہیں لوں گا، میرے وہ اس دنیا میں بھی اب نہیں ہیں، مجھے بہت عزیز تھے، عزیز ہیں. لیکن ایک موقع پہ میرے کسی دوست سے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ افضال جو ہیں یہ انہیں بڑی شہرت چاہیے، یہ غزل بھی کہہ رہے ہیں، یہ نظمیں بھی کہہ رہے ہیں، یہ دونوں شعبوں میں رہنا چاہتے ہیں. تو پتہ نہیں وہ بات مجھے شاید اچھی نہیں لگی. پھر میں نے غزلیں ایک طریقے سے توجہ نہیں دی غزل پر، لیکن اس سے میرا بڑا نقصان ہوا. کوئی بھی جو میرا تخلیقی عمل تھا وہ ایک ساتھ چلتا تھا، کبھی میں غزل کہہ لیتا تھا، کبھی نظم کہتا تھا. جب میں نے نظمیں ایک طریقے سے ترک کی تو وہ نظمیں بھی، غزلیں کہنا ترک کی تو نظمیں بھی میری کھو گئیں مجھ سے. تو مطلب میں نے شاید اپنے ساتھ اچھا فیصلہ نہیں کیا تھا اس وقت. اور دونوں چیزیں الگ نہیں ہیں. یہ جو غزل کی شاعری ہے جس سے آپ جہاں تک لے جائیں پورا سلسلہ ملتا ہے، مطلب بے دل اور آگے جائیں حافظ، اور سب سے بڑھ کے جو جہاں سے آتی ہیں وہ عمر خیام سے جو شاعری اور زندگی کا فلسفہ نکلتا ہے، تو وہ ساری چیزیں پہنچتی ہیں اور دوسرے سے متضاد نہیں ہیں. اندازہ بیان ہو سکتا ہے کہ وہاں فارسی آمیز الفاظ زیادہ آ رہے ہیں، یہاں ایک سادہ سی زبان استعمال ہوئی، لیکن خیالات تو تقریباً اتنے زیادہ ایک دوسرے سے مختلف نہیں. آپ نے کہا کہ نظم جب غزل کو چھوڑا تو نظم بھی رک گئی، لیکن یہ کم ہو گئی، مطلب وہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ تھی. لیکن ہم جیسے لوگ جو رسائل میں سوغات سمجھ کے آپ کی چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ 32 برس ہو گئے غزل کی کتاب نہیں آئی، حالانکہ نظم کی تو 3 کتابیں آ گئی اور اس کو بھی 19 برس گزر چکے. نہیں، نظم کی تو میرے خیال آخری کتاب آئی تھی وہ 1996 میں آئی تھی. آپ جوڑ لیں کتنے سال ہو گئے؟ 1999 میں میرا نہیں، 1999 مجموعہ رکو کو، اور دوسری 2009 میں مٹی کی کان. ہاں مٹی کان تو ایک مجموعہ ہے جی. تو رکوکو اور دوسری دنیائیں وہ شاید 1999 میں. چلیے تو تب سے ہم لوگ منتظر ہیں کہ یہ سفر رکنا ہی چاہیے. آپ نہیں رکا تو نہیں ہے، لیکن کیا میں ابھی میں اپنے دوست سے بات کر رہا تھا تو شاید میں جو نظمیں ہیں جو مختلف رسالوں میں شائع ہوئی اور نہیں بھی ہوئی، تو ہو سکتا ہے ایک چھوٹا سا اور غزلیں بھی 20-25 کے قریب ہوں گی، تو انہیں ملا کے ایک ساتھ ہی مطلب کوئی مجموعہ شائع کروں. جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی کتاب میں نوجوبنا ہے آخری نظم، تو اسی دور میں آپ نے استقبالیہ میں لگا آئینہ بھی لکھی، تو اس کو نظموں کے مجموعے میں کوئی 30-40 برس گزرنے کے باوجود کیوں نہیں شامل کیا؟ اور تقریباً انہی مسائل، مجھے لگتا ہے کہ شاید انہی مسائل پر وہ بھی نظم ہے، یا نظم نہیں ہے تو وہ کیا ہے، حکایت ہے یا کہانیاں ہیں؟ کیونکہ آپ کے تعارف میں یہ بھی لکھا آتا ہے کہ حکایات بھی لکھتے ہیں، کہانیاں بھی لکھتے ہیں. حکایت بھی نظم اور نثر کے درمیان ہی کوئی چیز ہوتی ہے. جیسے نثر میں وہ سمجھتا ہوں جس میں ہر چیز ایک منطقی انداز میں بیان کیا جا رہا ہو، بیچ میں سارا ربط ہو، لیکن اگر آپ اسے توڑ دیتے ہیں تو وہ نظم کے قریب ہو جاتی ہے. وہ اس کو میں یہ کہوں گا کہ وہ 7 رہ گئی، وہ مجھے اس وقت یاد نہیں آئی. وہ استقبالیہ میں لگا ہوا ہے نا، ورنہ میں شامل کر لیتا. جی. یہاں پر ہم مشاعرہ بھی سنا ہے تو سب سے پہلے مشتاق احمد آیا، اس نے سرود کا ذکر کیا. احمد فرحاد آئے، انہوں نے سرود کا ذکر کیا اپنے شعروں میں. پھر اسی طرح شاہد بلال کا بھی شعر ہے سرود پر. تہذیب حافظ کا ہے، میں ایک فلم بناؤں گا اپنے سرود پر اور اس میں ریل کی پٹری نہیں بناؤں گا. تو آپ کے بہت قریب تھے یہ لوگ، جو جیسے شاہد کا شعر ہے نا، مجھے بھی ریل کی پٹڑی بہت بلاتی ہے،
شکیب و ثروت و سارا سے جا ملوں گا میں. تو اس کے کچھ لوگ تو آپ کے بہت قریب تھے, وہ کیا وجہ بنی کہ ثروت یا کوئی اور لوگ بہت زیادہ انگزائٹی میں آ گئے, اور ہم لوگ جو انہیں اتنا آئیڈیالائز کرتے ہیں ان کی شاعری کو, ان کی شخصیت کو, تو کیا ہم انہیں بچا سکتے تھے یا کیا سبب بنا, یا ہو سکتا ہے ہم اپنے آنے والے کچھ لوگوں کو بچا سکیں ایسے انجام سے؟ دیکھیے بچائے تو یعنی ثروت کے حد تک تو میں جانتا ہوں کہ مطلب اگر علاج معالجے کی کوئی صورت ہو سکتی تھی تو اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی, اور ایک بہت اچھے ڈاکٹر حسن منظر صاحب جو بہت مشہور ماہر نفسیات بھی ہیں اور بہت بڑے ادیب بھی ہیں, وہ ان کے زیر علاج رہے, تو مگر وہاں ان کو کوئی کامیابی نہیں ملی. ان دونوں شخصیات کے متعلق میں یہ کہوں گا کہ ان کے اندر ایک تخلیقی طوفان تھا اور وہ رک نہیں سکتا تھا, سما نہیں پا رہا تھا اپنے ارد گرد جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس سے کسی بھی طرح وہ ہم آنکھ نہیں ہو پا رہے تھے. تو دونوں کا یعنی بچنا میرے خیال سے ناممکن تھا جس طرح کی کیفیت تھی. سرور صاحب نے ایک مرتبہ کوشش کی جس میں ان کی ٹانگیں ضائع ہو گئیں, اس کے باوجود وہ دوبارہ گئے اور اسی طریقے سے انہوں نے وہ اپنے آپ کو فنا کر دیا. اور ایک چیز ہے, وہ شکیب جلالی میرے خیال ہے کہ شاید ان معنوں میں ان کا آئیڈیل تھے, اور لوگوں کے شکیب اور ثروت اور سارا شگفتہ بھی ہو گئے ٹرین کے پٹری کے حوالے سے. اور میرے خیال ہے وہ ہم تمام لوگوں سے بہت ناراض تھے, اس لیے کہ خودکشی کرنے کے اگر وہ تسلیم تو نہیں کرتے ان کے خاندان والے کی خودکشی کا حادثہ تھا, لیکن اگر تھی بھی تو دنیا سے گزر جانے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ اذیت کے ساتھ گزرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دوستوں رشتہ داروں جن سے آپ کسی اور طرح کی توقع کرتے تھے ان کو ساری زندگی کے لیے ایک بہت بڑی تکلیف اور گناہ کے احساس میں مبتلا کر کے جاتے ہیں. تو ہم سب ان تمام لوگوں کی یعنی کم از کم میں ایک طریقے سے قصوروار ہی سمجھتا ہوں کہ میں سوچتا ہوں کہ ان کے ساتھ میں اور وقت گزارتا, کسی اور طرح سے باتیں کرتا. وہ تنہائی میں چلے گئے تھے سربت کہیں اندرون سندھ میں, ہم کچھ کوشش کر سکتے تھے, کچھ اپنے تعلقات استعمال کر سکتے تھے, ان کا ٹرانسفر کراچی کرا دیتے, وہ آتے, وہ بہت بعد میں آئے, اس وقت شاید وہ اور بھی ان کے مطلب ذہنی صورت وہ ایک کیفیت میں رہتے تھے جس کو ہم چھوٹے سے لوگوں میں کیفیت کہتے ہیں, لیکن وہ بالکل زمینی حقائق جن کو ہم کہتے ہیں ان سے بالکل بے خبر تھے. تو وہ ان کے لیے ایسے مقام پہ چلے گئے تھے کہ ثبات و فنا کچھ مطلب نہیں رہتا تھا. یہ سب دوست آپ لوگ جس دور میں تھے تو کراچی میں تب سلیم احمد اور قمر جمیل ان لوگوں کے ہاں آنا جانا آپ لوگوں کا, کیونکہ جب نسی نظم کی ڈاکٹر ابرار صاحب نے انٹرویو کیا عبدالرشید صاحب کا تو اس میں انہوں نے نسی نظم جو ادبیات نے چھاپا اس میں یہ سوالات اٹھائے کہ وہ کہتے ہیں کہ کراچی کے کچھ نوجوان تھے جنہوں نے نسی نظم کو شروع کیا. جب میں گیا تو میں تو حیران رہ گیا کہ اس طرح بھی نظم لکھی جا رہی ہے. وہ کون سے نوجوان تھے یا کون سے لوگ تھے, کیا ماحول تھا جب نسی نظم کی تحریک کا آپ نے آغاز؟ دیکھیے میں جب کراچی آیا صحیح معنوں میں مطلب وہ سن تھا 76 جب میں بیروت سے لوٹ کے آیا تو میں نے دیکھا, لیکن اس وقت اس سے پہلے ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے, ایک سید ساجد تھے, بڑے نام تھے, ایون جوان لسانی جو بعد میں غزل کے بڑے اچھے شاعر بنے وہ بھی ان کے ساتھ تھے, حضرت تھی, انور تھے, فاطمہ حسن تھی, تو اور کچھ نام بھی ہم لے سکتے ہیں, محمود قمر ایک ساتھ تھے, وہ تھے, احمد حمید صاحب پہلے سے لکھ رہے تھے. تو یہ سارے لوگ تھے اور پھر اس میں تعداد بڑھتی گئی. اور تھوڑے دنوں کے بعد میرا خیال ہے افتخار جالب صاحب جو یہاں پر انیس ناگی اور افتخار جالب نسی نظم کے لیے بہت زیادہ وکالت اس کی کر رہے تھے, وہ بھی کراچی, وہ تو مستقل کراچی منتقل ہو گئے. مبارک احمد صاحب وقتاً فوقتاً کراچی آتے تھے اور ایک بڑا ہنگامہ اس سلسلے میں ہوتا تھا. تو نسی نظم واقعی ایک تحریک کی طرح چلی اور
جس حد تک اس کو مقبولیت ہو سکتی تھی. اور ان تمام لوگوں کی ثابت قدمی تھی، چونکہ ہم جو کچھ لکھ رہے تھے وہ کسی رسالے میں مطلب شائع ہونے کی مطلب توفیق ہی اس کو نہیں تھی کوئی رسالہ اسے شائع کرے. وہ کبھی کوئی چھوٹا سا رسالہ مجھے یاد ہے کہ استقلال کے نام کا نکالا تھا، جس میں نسرین انجم بٹی کی اور میری اور فہیم جوزی اور اس طرح کی کچھ لوگوں کی، مگر وہ بالکل ایک چھوٹے سے پیمانے پر تھا. پھر اس میں اجمل کمال کا کمال ہے کہ اس نے نسل شائع کی اور ایک طریقے سے نسل چھپنے لگی. پھر کشور ناگیل نے جب تک وہ مایا نو کی ایڈیٹر رہی انہوں نے نسل کو شائع کیا. تو نسل لکھنے والا تو ان باتوں سے بے نیاز ہو کے لکھ رہا تھا کہ وہ چھپتی بھی ہیں یا کہاں تک جاتی ہیں یا نہیں جاتی ہیں، یا جیسا بھی ضیاء الحسن صاحب نے کہا کہ میں 6-7 لوگوں کے لیے اگر وہ پہنچ جاتی ہے آواز تو بہت ہے. تو ہم بھی اسی طرح سے ایک چھوٹا سا مطلب ایک خلقہ تھا جو ہم اپنی آواز ایک دوسرے کو پہنچا رہے تھے. آپ تک کچھ اشعار پہنچے ہوں گے، لوگوں نے حکایات سنی ہوں گی کم و بیش. وہ شہر وہ خیمے وہ سرا ہے میرے دل میں. ادریس بابر بیٹھے ہیں. شب شکست مجھے رنج جب شدید ہوا، دیے کی لوث سے الجھتے ہوئے شہید ہوا. فیصل ہاشمی ہمارے پاس ہیں. آج کے اس پروگرام کو ڈاکٹر ضیاء المصطفیٰ صاحب نے کرنا تھا. میری ٹوٹی ہوئی بے ربط گفتگو سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئی اور تھا جس نے یہ کرنا تھا. ان کا شعر ہے کہ دبیز رنگ ہیں گفت و شگفت کے مابین، کلام کرتے ہیں دن اور رات میرے لیے. تو یہ جو آج کل کے ہمارے، آج کل کے نہیں بلکہ اب تو بہت سینئر ہو چکے ہیں یہ لوگ بھی، آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ آپ کی ہی وہ تسلسل ہے کیا، یا انہوں نے بھی اپنا رنگ نکالا ہے؟ اس شاعری کے بارے میں کیا کہیں گے جس کو سب نے کہا کہ یہ مشکل ہے اسے چھوڑ دیں، یہ ہے وہ ہے، یا کئی طرح کے پھپتیاں بھی کسی گئیں کہ یہ دبستان استبل ہے؟ تو ان لوگوں کو دیکھ کے کیسا لگتا ہے اور ان کی شاعری سن کے پڑھ کے اچھا لگتا ہے؟ مطلب اس میں سمجھتے ہیں کہ آپ کے وہ جو آپ کی شاعری سے کہیں؟ میں اب اس طرح تو نہیں کہتا تھا، میں نے زیادہ سنا یا پڑھا نہیں ہے اتفاق سے، لیکن ظاہر ہے جب آپ شعر کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری نسل جو ہے اسے متاثر ہو، اسے آگے بڑھائے یا کچھ اس سے آپ کیسے استفادہ کریں. تو یہ تو عمل ہے جو جاری رہتا ہے. ایک بہت اہم پہلو افضال صاحب کی شخصیت کا اور ان کی ادبی زندگی کا کہ غزل اور نظم کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایسی کچھ چیزیں اردو ادب کو دے دی ہیں جن پر ہمیشہ فخر کریں گے. حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے میر کے فارسی دیوان کا جو ہے اردو ترجمہ آیا، اس طرح بے دل کو انہوں نے کیا، تو نثر کو بھی اسی کے ساتھ کیا. اردو میں مارکیز کو بہت ترجمہ کیا جاتا رہا. ایک ہی وقت میں ہمارے